ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ تھے. آپ لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے. حضرت عائشہ بازو میں بیٹھی، امی جان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تہمد اس گھٹنے کے اوپر تھا اور آپ آرام فرما رہے تھے. پیر کھلے ہوئے تھے، گھٹنے تک کھلے ہوئے تھے، آپ کا تہمد یہاں تک رکھا تھا. اتنے میں دستک ہوئی. آپ نے پوچھا کون؟ حضرت ابوبکر صدیق دروازے پہ کھڑے تھے. انہوں نے سلام کیا. فرمایا کون ہے؟ فرمایا میں ابوبکر. فرمایا آ جاؤ. اندر آ گئے. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صاحب اسی انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں، تہمد اوپر ہے اور وہ ٹکڑا کھلا ہوا ہے. اتنے میں دوسری دستک ہوئی. سلام کیا کسی نے. اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا میں عمر. فرمایا آ جاؤ. اندر آ گئے. حضرت عمر تشریف لائے. اسی انداز سے اللہ کے رسول ہم لیٹے تھے اور وہ تہمد جو ہے وہ اوپر تھی. لیکن تیسری مرتبہ جب دستک ہوئی اور آپ نے پوچھا کون ہے، حضرت عثمان غنی نے سلام کیا اور فرمایا کہ میں عثمان ہوں. اللہ کے رسول میں اٹھ کے بیٹھ گئے، تہمد کو سیدھا کیا اور کرنے کے بعد پھر فرمایا اے عثمان آ جاؤ. یہ عمل کو احساس کیا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے بابا جان آئے اسی انداز سے بیٹھے رہے، عمر آئے اسی انداز سے بیٹھے رہے، لیکن عثمان غنی آئے تو اللہ کے رسول اٹھ کے بیٹھے اور اپنے تہمد کو برابر کیا اور بیٹھ گئے. بہرحال ان لوگوں نے ملاقات کی، بات چیت ہوئی. مہمان جب چلے گئے ام المومنین عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا ابوبکر آئے آپ اسی طرح بیٹھے تھے، عمر آئے آپ اسی طرح بیٹھے تھے، تو عثمان آئے ہیں تو آپ نے اپنی تہمد کو برابر کیا. اللہ کے رسول نے مسکرا کے فرمایا کہ عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے حیا فرشتے کرتے ہیں. یہ خصوصیت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. فرشتے حیا کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. آپ کی خصوصیت ہے کہ بند کمرے کے اندر، غسل خانے کے بند کمرے میں ساری کھڑکی سارے دروازے بند کرنے کے بعد بیٹھ کر کپڑا اتارتے اور غسل کرتے، کھڑے نہیں ہوتے، اس ننگی حالت میں کھڑے نہیں ہوتے کبھی بھی. اس قدر شرم و حیا تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ خصوصیت پیدا فرماتا. اسی لیے اللہ کے بندے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے بندوں کو، گنہگار سے گنہگار بندے کو بھی کبھی حقیر مت سمجھو، کیونکہ اللہ نے کوئی نہ کوئی اچھی صفت اس کے اندر رکھی ہوگی. اس انسان کو کوئی نہ کوئی بہتر صفت دے کر اللہ پیدا فرمائے. شرط یہ ہے کہ ہم لوگوں کی اچھائی پہ نظر کریں. شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے کہ اے لوگوں کی بھلائیاں دیکھو، لوگوں کی بھلائیاں تلاش کرو اور اس پہ نظر رکھو. اگر لوگوں کی برائیوں پہ نظر رکھو گے تو تمہیں ابو بکر میں بھی برائی ملے گی، عمر میں بھی برائی ملے گی، عثمان میں بھی برائی ملے گی، اور اس برائی کے بارے میں اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا. ان کی بھلائیوں کو دیکھو، ان بھلائیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. بھلائیوں کے متعلق اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ جب کسی بھلے نیک آدمی کو تم نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو تم نے وہ عمل کیوں نہیں کیا. یہ سوال ہم سے کیا جائے. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کئی مواقع ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ ہوا. 3 دن کا فاقہ ہے، 4 دن کا فاقہ ہے. خبر پڑی حضرت عثمان کو، پورا کا پورا سامان، کھانا پینا، کھجور سب لے کر پہنچ جاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. اور صحابہ کو فرماتے کہ تم عثمان کے لیے رحمت کی دعا کرو. ایک موقع پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے اور حضرت عثمان اپنا چہرہ چھپا کے نقاب ڈالے ہوئے باہر سے گزر رہے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد، میری وفات کے بعد اس امت میں بہت سارے فتنے آئیں گے، جس میں سب سے خطرناک فتنہ قتل عثمان کا ہوگا. اور فرمایا کہ اس وقت فتنوں کے دوران یہ آدمی جو جا رہا ہے یہ ہدایت پر ہوگا. وہ صحابی بھاگے، چونکہ پردہ تھا چہرہ دیکھ نہیں پائے تھے، گئے اور جا کے چہرہ ہٹایا تو دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عثمان غنی کو پکڑا، چہرہ گھمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ شخص؟ فرمایا ہاں یہ شخص اس وقت ہدایت پہ ہوگا جب پوری دنیا میں فتنہ ہو رہا ہو. اسی سے علماء اہل سنت والجماعت نے نکالا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عثمان کے جو قاتل ہیں حضرت عثمان جنت میں جائیں گے اور قاتلان عثمان جہنم کے اندر جائیں گے. مسلمانوں نے قتل کیا،
نماز پڑھنے والوں نے قتل کیا، اللہ کے نبی پہ درود پاک پڑھنے والوں نے قتل کیا حضرت عثمان غنی، حضرت علی کو تو ابن ملزم نے قتل کیا، لیکن یہاں مسلمان حضرت عمر کو ابو لولو مجوسی نے قتل کیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے قتل کیا، جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کوئی معاملات بھی ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو اس میں ہمیں زبان خاموش رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ کہ شجرۃ کے نیچے جو لوگ بیعت کر رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ اور غزوہ بدر میں جب جو بھاگے تھے ان کے لیے فرمایا لقد عفا اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ان مومنین کی مغفرت فرما دی، ان کو معاف فرما دیا۔ اب جس کو اللہ معاف فرما دے، جن کی غلطیوں کو اللہ معاف فرما دے، اب یہ 1400-1500 سال کا مسلمان صحابہ کی ان غلطیوں کو نکال کے اپنی مجلسوں کی میٹنگ کے اندر بحث و مباحثہ کرتے بیٹھے کہ امیر معاویہ حق پر ہے، عثمان غنی حق پر ہے، حضرت علی حق پر ہے، کہ امیر معاویہ حق پر ہے، امیر معاویہ جہنمی ہے، معاذ اللہ کے حضرت علی جہنمی ہے، یہ جنت اور جہنم کا فیصلے ہم کرنے بیٹھے، جبکہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والے اللہ رب العالمین ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے منہ میں فرمایا، یہودیوں کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر 2 بھائی تھے، ایک بھائی بہت نیکوکار تھا اور ایک بھائی بہت گنہگار تھا۔ یہ بھائی اس کو ہمیشہ سمجھاتا تھا نیکوکار بھائی کہ تو اللہ کو مان لے، اللہ کے نبی جو اس وقت موجود ہے ان کو مان لے اور اللہ کی ہدایت پر عمل کر، لیکن وہ گنہگار بھائی مانتا نہیں تھا، وہ اسی گناہ پر قائم تھا۔ ایک دن یہ نیکوکار نے جذبات میں آ کے اس گنہگار بھائی کو کہا کہ اللہ شاید تیری ہدایت، تیری نصیب میں ہدایت نہیں ہے، تو مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا اور تو جہنم ہی رہے گا۔ یہ جملے اس کے زبان سے نکلنا تھا کہ اللہ رب العالمین کو اتنا خراب لگا کہ اسی وقت دونوں بھائیوں کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ کے نبی خبر دے رہے ہیں انتقال ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس بھائی نے کہا تھا کہ تو جہنمی ہے، اس جہنمی بھائی کو اللہ نے جنت میں ڈال دیا اور اس نیکوکار بھائی کو جہنم میں ڈال دیا۔ فرمایا جنت اور جہنم دینا، اس کا فیصلہ کرنا میرا کام ہے، تو کب سے کرنے لگا؟ آج ہمارا بھی معاملہ یہ ہے کہ ہم بس اپنی جماعت کے لوگ صحیح ہے، باقی دوسرے سب جہنمی ہیں، دوسرے سب بدعتی ہیں، دوسرے سب گنہگار ہیں، معاذ اللہ۔ ہم نے اللہ کے جو فیصلے وہ ہم کرنے لگے۔ جن صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کی زبان سے جنت کی خوشخبری سنا دی گئی، وہ صحابہ کرام کا ڈر کا یہ حال تھا کہ اللہ کے خوف سے اس انداز سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ جب جنت البقیع جاتے تھے، قبرستان کے اندر گزرتے تھے، قبروں پہ نظر گرتی تھی اور بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی کا خوف موت کو یاد کر۔ ہم بھی جاتے ہیں قبرستان میں، ہم تو دنیا کی غیبت کرتے بیٹھتے ہیں، کاروبار کا معاملہ طے کرتے بیٹھتے ہیں قبرستان میں، جبکہ وہ عبرت کی جگہ ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ لیکن ہم تو وہاں بیٹھ کے بھی ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ قبر کی منزل کا کیا معاملہ ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس تھا کہ قبرستان میں گھستے، جنت البقیع میں جاتے، بے ہوش ہو کے گر جاتے، صحابہ پانی منہ میں مار کر پھر آپ کو ہوش میں لاتے۔ یہ وہ خشیت اللہ تھا۔ بات یہ ہے کہ بادشاہ کا جتنا جو قریب ہوگا، جو بادشاہ کے عزت اور وقار کو پہچانتا ہوگا، بادشاہ کے جلال کو پہچانتا ہوگا، وہ اتنا ہی بادشاہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا وزیر اعظم ہوتا ہے، اور بعد کے جو سپاہی ہوتے ہیں وہ اتنا نہیں ڈرتے، جو قریب ہوتا ہے بادشاہ کے وہ جانتا ہے۔ آپ کے مسلمانوں کے اندر بہت ہی مشہور بادشاہ گزرے ہیں، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا غلام تھا ایاز۔ بڑے بڑے وزراء کوئی بھی رائے مشورہ دے، جب تک اپنے غلام ایاز سے مشورہ نہ کر لے اس پہ فیصلہ نہیں کیا کرتا۔ ایاز کو ایک بغداد کے ایک بازار سے خرید کر لایا تھا محمود غزنوی، ایک گھسیارے کا بیٹا تھا ایاز، اس کا باپ گھاس کاٹ کے بیچا کرتا تھا ایاز کے والد۔ وہاں پر اس گھر سے اس کو ڈاکو نے اٹھایا، بغداد کی بازار میں لا کے ایاز کو بیچ دیا اور محمود غزنوی نے اس کو خریدا۔ روزانہ رات کو 1 بجے کے بعد تہجد پڑھنے سے پہلے محل سے دروازہ آہستہ سے کھول کر ایاز نکلتا اور قبرستان جاتا، اور قبرستان جانے کے بعد وہ جو پیرہن جس وقت محمود غزنوی اس کو خریدا تھا،
وہ باپ کی وہ نشانی کپڑے کاٹنے والے کرتے کا جو نشانی تھی اس کو سنبھال کے رکھ دیا تھا ایک قبر کے اندر چھپا کر، اور روزانہ رات کو جا کے اس قبر کو کھولتا اور کرتے کو نکالتا، چومتا، سر سے لگاتا، سینے سے لگاتا کہ یہ میرے والد کے زمانے کا اور میرے والد کی کمائی کا وہ کرتا ہے، اس کو سنبھال کے رکھ دیتا۔ محمود غزنوی کے وزیر جو ہے وہ ایاز سے بہت جلتے تھے، وجہ یہ تھی کہ محمود غزنوی جو ہے وہ فوراً سارے مشورے کرنے کے بعد ایاز سے مشورہ کرتا، سارے وزراء شکایت کرتے تھے، لیکن محمود بتاتا کہ ویسی رائے، ویسی عقل مندی کی رائے تم تو دو ذرا۔ ایک دن محمود غزنوی نے امتحان لیا تمام وزراء کا اور ایاز کا، تمام محل کے ہیرے جواہرات لا کے ایک محل کے اندر پورے ہال کے اندر اس کو رکھ دیا گیا، بڑے قیمتی قیمتی جواہرات اور ہیرے لا کے رکھے گئے، اور عام دربار میں اعلان کیا محمود غزنوی نے کہ سارے لوگ آئیں، وزراء آئیں، اپنے حساب سے جو جو ہیرے جواہرات رکھے ہوئے ہیں اس میں جو جو چیز لے جانا چاہیں لے کے چلے جائیں۔ وزراء لے کے گئے، اب عوام کو اپیل کی گئی کہ جو عوام رہتی وہ آ کے لے جائے۔ سارے لوگوں نے وہ تمام ہیرے جواہرات ان سے جتنا بس پڑا تھیلی میں، مٹھی میں، جیب میں بھر بھر کے سب لے گئے۔ سب سے آخر میں بچ گیا ایاز۔ محمود غزنوی نے فرمایا کہ بھائی ایاز، آج تم بھی محروم مت رہو، تم بھی لے لو ان خزانوں میں سے جو چاہتے ہو لے لو۔ ایاز پیچھے آیا اور آنے کے بعد محمود غزنوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اور فرمایا کہ حضرت میں آپ کا غلام ہوں، جب آپ مجھے مل گئے ہیں تو یہ ہیرے جواہرات کی کیا ضرورت ہے۔ بادشاہ نے سارے وزیروں کو بلایا اور فرمایا دیکھو ایاز کی عقل مندی دیکھو کہ ایاز تم تمام لوگ ہیرے جواہرات لے گئے، لیکن ایاز کو جب ملا کے لے لو تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میں آپ کا غلام ہوں، اور جب آپ میرے پاس ہیں تو ایسے ہیرے جواہرات تو آتے ہی رہیں گے۔ تو بے وقوف لوگ ہیں جو ہیرے جواہرات لے گئے، میں نے آپ کو حاصل کر لیا، جب آپ مل گئے تو یہ سارے محلات، یہ سارے زیورات، یہ سارے خزانے سب میرے۔ یہ ایاز کی وہ عقل مندی تھی۔ وزراء نے بتایا کہ بھائی رات کے وقت ایاز جو ہے قبرستان کے اندر جا کے لوگوں کو جمع کر کے آپ کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، حکومت کے خلاف۔ محمود غزنوی حیران تھا کہ بغاوت کرنے کے لیے قبرستان ملا، کیا مردوں کو دعوت دے رہا ہے کہ اٹھ کے آؤ اور میری حکومت کو تختہ پلٹی کرو؟ لیکن بہرحال وزیروں کی بات سنا۔ دوسرے دن بہت بہترین جاسوسی کرتا تھا محمود غزنوی۔ مسلمانوں کے ان تمام حکمراں کے اندر ایک صلاح الدین ایوبی اور ایک محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جاسوسی کے اسکینڈل کے اندر دنیا آج ان سے سبق لے رہی ہے۔ بہرحال محمود غزنوی نے اپنا ڈریس بدلی کیا اور رات کو گھوڑا وغیرہ لیا نہیں، دیکھا کہ ایاز اٹھا، لوگوں نے کہا تھا کہ ایاز اتنے بجے اٹھتا ہے، اٹھا، وضو کیا اور نکل کے چلا۔ ایاز نے کہا کہ محمود نے کہا کہ بھائی وزیروں کی یہ بات تو صحیح ہے کہ نکل کے جاتا ہے۔ بہرحال اس نے سواری نہیں لیا، پیچھے پیچھے محمود غزنوی نے پیچھا کیا۔ جب دیکھا تو قبرستان گیٹ جب پہنچا تو ایک قبرستان کی دیوار کے آڑ میں محمود غزنوی چھپ گیا کہ کہیں پلٹ کر دیکھے نا۔ جب دیکھا قبرستان کے اندر گھس گیا تو ہمارے وزیروں کی یہ بات تو صحیح ہے کہ قبرستان جاتا ہے، قبرستان میں کہاں سے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ بہرحال جب ایاز اندر پہنچا تو یہ قبرستان کے گیٹ پہ پہنچا اور کھڑا رہ کے دیکھ رہا تھا کہ ایاز کہاں جا رہا ہے۔ ایاز ایک قبر کے پاس پہنچا، اس قبر کے اندر اترا، اس مٹی کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد وہ کرتا نکالا۔ جب تک محمود غزنوی اس قبر کے پاس پہنچ گئے اور ایاز کی پشت کے پیچھے کھڑے رہ کر ایاز کے وہ کارنامے کو دیکھ رہے کیا کر رہا ہے۔ قبر میں اترے ہیں اور قبر کی مٹی کو ہٹایا، وہ کپڑے کو نکالا، چوما، آنکھوں سے لگایا اور پھر سینے سے لگایا، ایسے 2-4 مرتبہ کیا، اور اس کے بعد اس کو کپڑے کو لگایا اور مٹی جب دفن کرنے لگا، کپڑے کو دفن کرنے لگا، محمود غزنوی سمجھ گیا کہ واپس ہوگا۔ محمود غزنوی تیزی سے نکلا قبرستان سے باہر اور باہر تیزی سے چلتے ہوئے اپنے دربار میں پہنچ گیا۔ ایاز کو اس کی خبر نہیں ہوئی۔ تیسرے یا چوتھے دن عام دربار کیا اور ایاز کو بلایا۔ ایاز ہم نے سنا ہے کہ تم ہمارے خلاف بغاوت کر رہے ہو، اور میں حضرت غلام کیا بغاوت کرے، پھر اتنی رات گئے تم قبرستان کیا کرتے ہو جا کے۔ اتنا جملہ کہنا تھا کہ ایاز سمجھ گیا کہ محمود غزنوی نے، بادشاہ سلامت نے میری پوری کیفیت کو دیکھ لیا ہے۔ یہ انسانوں کے اندر اللہ نے ایسے ایسے عقل مندی رکھا ہے، یہ دل و دماغ کے اندر جب بات کرتا ہے، اس کا ضمیر جب بولتا ہے تو اس انداز سے چلتا ہے۔ فوراً سمجھ گیا کہ محمود غزنوی میری پوری حرکات کو میرے آقا نے دیکھ لیا ہے، کیونکہ ان کا پوچھنا بتا رہا کہ پھر اتنی رات گئے تم قبرستان جا کے کیا کرتے ہو۔ قبرستان جا کر آ کر میرے ساتھ پوری کیفیت دیکھ چکے ہو۔